السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 60۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ تو کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے، بما، اس پر، انزلا، جو اتارا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو انزلا، اتارا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یریدون، چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ فیصلہ کرانے کے لیے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کے پاس، یعنی کہ شیطان کے پاس، وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا، ان یکفروا، کہ وہ انکار کریں، بھی، اس کا، یعنی کہ شیطان کا، ویرید الشیطان، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، کہ بہکا دے انہیں، ضلالا بعیدا، بہت دور تک۔ اس آیت کا ویسے تو ہماری زندگی کے ساتھ بہت تناظر رہتا ہے اور ہر وقت رہتا ہے، لیکن اس کا اگر ہم شان نزول سمجھیں تو اسے سمجھنا آسان ہو جائے گا، یعنی کہ کس بیس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک یہودی اور منافق کے درمیان، جو کہ مسلمان خود کو ظاہر کرتا تھا، ایک جھگڑا ہو گیا۔ جو یہودی تھا وہ حق پر تھا، لیکن منافق جو تھا وہ غلطی پر تھا، اور جو کہ بظاہر مسلمان تھا اور اسے فیصلہ کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جانا چاہیے تھا، اور اس کو یہی کہا گیا کہ ادھر ہی جائیں، لیکن اس کے دل میں چور تھا، اسے پتا تھا کہ وہاں نہ سفارش کرنی ہے، نہ رشوت، نہ کوئی کام بننا ہے، لہٰذا تمہارے عالم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، یہودی عالم کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوا کہ میں نے وہاں نہیں جانا، لہٰذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب جب حاضر ہوئے تو یہودی حق پر تھا، فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان تھا بظاہر، لیکن وہ غلطی پر تھا، کیونکہ عدل و انصاف کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ پلڑے دونوں برابر رہیں، اور وہ اس پلڑے کو برابر رکھنے میں ناکام تھا، لہٰذا اس کو وہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ وہ حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا، وہاں جا کے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سنی اور اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ منافق کے دل میں چور تھا، اس نے کہا کہ چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ مسلمان ہونے کا پاس رکھیں گے، شاید وہ میری بات سن لے، وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں۔ اب چونکہ اس نے دونوں فیصلے نہیں مانے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق نے فیصلہ فرمانے لگے ہی تھے کہ یہودی بول اٹھا، کہنے لگا یہ شخص پہلے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے گیا، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کے گیا، اور ان دونوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، اب یہ مجھے یہاں لے کے آیا ہے۔ اس یہودی نے یہ بات کہی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور تلوار کو نیام سے نکالا اور اس منافق کی گردن اڑا دی، اور ساتھ ہی الفاظ فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کا یوں فیصلہ کیا کرتا ہوں۔ اب جب آپ نے یہ والے الفاظ ادا فرمائے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں، اس پر جو نازل کیا گیا ان پر، اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ شیطان کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے چلے جائیں، طاغوت کے پاس چلے جائیں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا لفظی مطلب ہے وہ حاکم، وہ عدالت جو احکام الہی کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کرے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ ہماری ساری عدالتیں طاغوت ہیں، شیطان ہے طاغوت، شیطانی طاقتوں اور قوتوں کو کہتے ہیں۔ تو ہر وہ عدالت، ہر وہ قاضی، ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، وہ فیصلہ احکام الہی سے مخالفت میں کرے، خلاف کرے، وہ طاغوت ہے۔ اور حالانکہ ہمیں حکم دیا گیا ہم شیطانوں کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے نہ جائیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ذات ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس دن سے لے کے آج تک حضرت عمر کے باپ کا نام کم ہی کوئی جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ عمر فاروق ہی کا نام جانتے ہیں، اور کہنا بھی عمر فاروق ہی چاہیے، عمر بن خطاب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو شخص خطاب تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اس گستاخی کی وجہ سے بیزار تھے۔ آیت نمبر 61۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے تعالوا، آؤ، اِلیٰ، اس پر، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ، کہ وہ
روگردانی کرتے ہیں، ان کا سدودا، یسدون ان کا سدودا سے مراد ایک ہی معنی ہے کہ آپ سے اتنا دور چلے جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، منہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فیصلہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جا کے ہونا چاہیے، اور منافقین کی یہ عادت تھی کہ جس مقدمے کے متعلق انہیں یقین ہوتا تھا نا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے، اور جہاں انہیں خیال ہوتا تھا کہ جھوٹے ہیں تو دوسرے حاکم سر ذرائع اور رشوت یہ سب کروا کے تو اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے تھے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی مسلمان کے لبادے میں منافق پھر رہے ہیں، اور جو جتنا زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے، جو جتنی زیادہ پاور میں ہے، جو جتنا زیادہ پیسہ رکھتا ہے، جو جتنی زیادہ رشوت دے سکتا ہے، آج وہ شخص اس کو استعمال کر کے خود کو اسلام سے نکال رہا ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ وہ قومیں جلدی تباہ ہو جاتی ہیں نا جہاں کے بڑوں کو رعایت ملتی رہے اور چھوٹے 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 مقدمات میں سزائیں بھگتتے رہیں۔ تو یہ شریعت نہیں ہے، یہ عین جہالت ہے۔ پھر کتابیں بند کر دیں، پھر قرآن کا کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، پھر احادیث مبارکہ کی کیا ضرورت ہے جب کرنی ہی وہی جہالیت کا دور کی ساری روایات کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اسلام کا کلمہ بھی پڑھ لینے کی؟ یہ بھی چھوڑ دیجئے، منافقین کی طرح ہو جائیے، پیچھے ہٹ جائیے، دور چلے جائیے۔ آیت نمبر 62، فَكَيْفَ پس کیا حال ہوا، اذا اصابت ہم جب پہنچتی ہے انہیں مصیبتم کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ثم پھر جاؤ کا آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ان اردنا نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا مگر احساناً احسان کا، و توفیقا اور باہمی مصالحت کا یا صلح صفائی کا۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کو قتل کر دیا تو اس کے گھر والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں قصاص دیا جائے۔ حضور کی بارگاہ میں گئے کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ ناحق قتل ہوا ہے، ہمیں اس کا خون بہا ادا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو مصیبت یعنی کہ قتل کی مصیبت تمہارے پاس آئی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب سے آئی ہے۔ اگر وہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیتا تب بھی اس نے مارا ہی جانا تھا، اب اس نے نہیں ایکسیپٹ کیا تب بھی وہ مارا ہی گیا ہے۔ لہٰذا یہ قسمیں اٹھاتے ہوئے میرے پاس نہ آؤ، ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور صلح کا ارادہ کیا تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ یا تو حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے، اس درمیان میں کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے، یا تو حق ہے یا باطل ہے، یہ درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن ہم ساری قوم من حیثیت قوم، میں سب سے معافی مانگ کر یہ بات کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، نہ ہم حق کے ساتھ ہیں نہ باطل کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں کسی ایک کے ساتھ ہونا ہے تاکہ ہمارے مسلمان ہونے کا پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں، کیونکہ منافق نیوٹرل ہوتے ہیں، ہم نہیں۔ ہمیں یا حق کے ساتھ ہونا ہے یا باطل کے ساتھ، ہم حسینی ہیں، ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے۔ وہ جو ان کے گھر والے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے کہ ہمیں قصاص دیا جائے، تو حضور نے فرمایا تھا میرے فیصلے کو نہ ایکسیپٹ کرنا، نہ قبول کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول نہ کرنا، کرنے والا شخص واجب القتل ہے۔ تو بتائیں پھر ہم میں سے تو سارے واجب القتل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں حضور کا اطاعت گزار بنائے۔ تو لہٰذا وہ جو مرا ہے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مرا ہے، وہ عمر فاروق نے نہیں مارا، لہٰذا ان کا کوئی بھی قصاص نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، اور ہمارے جو پاور میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ملک کی حفاظت ہو، پاکستان کی حفاظت ہو، آمین۔ آیت نمبر 63، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ ان کو جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے یا چشم پوشی فرمائیے یا رخ انور پھیر لیجئے، وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہیے، فی انفسہم، تنہائی میں، قولا بلیغا، ایسی بات جو مؤثر ہو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک ادب سکھا رہے ہیں، یا ایک کرٹسی، یا ایک ویلیوز آف لائف، ویلیوز آف ہیومن بینگ
سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے، کوئی کس حال میں حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کوئی کون سا دل لے کر آتا ہے، کوئی کون سی روح لے کر آتا ہے، کوئی کس کیفیت میں آتا ہے۔ بس اے نبی آپ نرم دل رہیے، آپ اگنور کیجئے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اگنور کر دیجئے، چشم پوشی فرمائیے اور انہیں نصیحت کرتے رہیے۔ اب دیکھیں یہ ڈائریکٹلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور انڈائریکٹلی حضور کی امت کے ان تمام افراد کے لیے جو کسی کی اصلاح کے سبب ہیں، جو استاد ہیں، جو والدین ہیں، جو مدرس ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو بھی بڑے عہدے پر فائز ہیں، جن کے انڈر لوگ ہیں، جن کے ماتحت پہ لوگ ہیں، ان کی نصیحت کرتے رہیے۔ وَعِظْهُمْ، یہ استمراری کا کنٹینیوس کا صیغہ ہے، یہ چلتا رہنا ہے، کرتے رہیے، ہمیشہ کرتے رہیے۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہیے، فی انفسہم، تنہائی میں، قولا بلیغا، اچھی بات، یعنی کہ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو تو سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، پیار سے، محبت سے، اس کو پچھلی اگلی باتوں کا حوالہ دے کر، اس واقعے کے سارے پہلو دکھا کر پھر ان کے ساتھ تنہائی میں ایسی گفتگو کرنی چاہیے جو مؤثر ہو۔ ہمارے جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ یہی سمجھاتے ہیں نا کہ کس طرح سے اگلے بندے کو ہم نے اپنا بنانا ہے، کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ تو اگلے بندے کو اپنا صرف محبت سے بنایا جا سکتا ہے، اس کی جتنی بھی دوا بڑھائی جائے محبت کی اتنی کم ہے، اور جتنا زیادہ اگلے بندے کے قریب ہوا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس سے محبت کے ساتھ سب کو گھیرا جا سکتا ہے۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ محبت کے ساتھ شیر پہ سواری کی جا سکتی ہے، سانپ کا ہنٹر بنایا جا سکتا ہے، اور ہاتھی کو اپنے قبضے میں کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن محبت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کالم بلیغہ بھی تبھی ہوتی ہے، ہماری باتوں میں اثر بھی تبھی آتا ہے جب ہم اگلے بندے سے محبت کریں اور اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔